وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ آج دنیا میں کوئی شخص اپنے آپ کو نہ برا کہتا ہے اور نہ برا سمجھتا ہے، بلکہ ایک چوری کرتا ہے وہ بھی اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے۔ اور وہ کیسے؟ بھائی آپ ڈاکے مار رہے ہو، چوری کر رہے ہو، کہتے ہیں جی ہاں میں امیروں کے گھر سے چوری کر کے غریبوں میں پیسے تقسیم کرتا ہوں، تو یہ برائی کیا ہے اس میں؟ دیکھا آپ نے، چور بھی اپنے آپ کو برا نہیں سمجھتا، ڈاکو بھی اپنے آپ کو برا نہیں سمجھتا۔ کوئی کسی کو قتل کر دے تو وہ بھی یہ کہے گا یہ تھا ہی قتل کے قابل، اچھا ہوا اس کو قتل کر دیا گیا۔ وہ اپنی برائی کو برائی نہیں سمجھتا۔ اسی طرح سے یہ تو دنیاوی اعتبار سے تھا، دینی اعتبار سے آ جائیے۔ کلمہ پڑھ لینے والوں میں کتنی جماعتیں، کتنے گروہ، کتنے فرقے، کتنے مذہب ہیں۔ ہر ایک یہی کہتا ہے کہ میں صحیح ہوں، باقی سب غلط ہیں، اپنے آپ کو کوئی برا نہیں سمجھتا۔ اور پھر یہ نظریہ کہ جنت میں میں جاؤں گا، جنت میں ہماری جماعت جائے گی، ہمارا گروہ جائے گا، ہمارا فرقہ جائے گا، ہمارے مسلک والے جائیں گے، باقی جنت میں کوئی نہیں جائے گا۔ یہ تقریباً ہر ایک کے نظریات ہوتے ہیں مختلف جماعتوں میں۔ یہ تو آپ کا، میرا، اس کا، اس کا یہ کہنا ہے نا، اور جو اتھینٹک بات نہیں ہے۔ آئیے اتھینٹک بات ہم کہاں سے لیں گے، یہ فیصلہ کہاں سے کریں گے؟ اللہ کے کلام قرآن پاک سے۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ رسول تمہیں جو دے دیں وہ لے لو، اور جس چیز سے منع کر دیں اس سے رک جاؤ اور باز آ جاؤ۔ اور پھر من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کری اس نے گویا کہ اللہ کی اطاعت کری۔ اور پھر ایک مقام پر فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِيهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہدایت، جو رہبری اور جو رہنمائی، جو صراط مستقیم پیش کر رہے ہیں، اس پر تو ایمان والے گامزن ہوتے ہیں۔ اور ایمان والوں کا یہ راستہ چھوڑ کر جو نبی نے پیش کیا تھا، کوئی اور راہ اپنائے اور اختیار کرے، کوئی اور طریقہ اپنا لے، تو رب فرماتا ہے ہم اس کو جہنم رسید کر دیں گے۔ آپ نے اندازہ لگایا رب تبارک و تعالی کا فیصلہ سن کر کے؟ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں ایک موقع پر کل امتی یدخلون الجنہ، میری ساری کی ساری امت جنت میں داخل ہوگی، الا من ابا، مگر جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دریافت کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جانے سے بھلا کون انکار کرے گا؟ آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری پیروی کری، میری اطاعت کری، میری بات مانی، وہ تو جنت میں چلا گیا، اور جس نے میری بات نہیں مانی، میری نافرمانی کری، نبی نے جو طریقہ بتایا تھا جس عمل کے لیے، اس طریقے کو چھوڑ کر اپنی منمانی کرتا رہا، گویا کہ نبی کی معصیت اور نافرمانی کر رہا ہے، آپ نے فرمایا اس نے گویا کہ جنت میں جانے سے انکار کیا، یہ جنت میں نہیں جائے گا، یہ اب جہنم میں جائے گا۔ آپ کو پتہ لگ گیا کہ جنت میں کون جانے والا ہے، حق پر کون ہے۔ ایک موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے 73 فرقے ہو جائیں گے،
کلہم فی النار، سارے کے سارے جہنمی، الا ملت واحدہ، مگر ایک جماعت، ایک ملت وہ جنتی ہوگی، باقی سارے کے سارے جہنمی۔ اب یہاں پر تو یہ دعویٰ کیا جاتا ہے ہم سواد اعظم ہیں، سب سے بڑی جماعت تو ہماری ہے، ہم حق پر ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ رب تبارک و تعالی فرشتوں کو حکم دے گا روز قیامت کہ 1000 میں سے ایک جنت کے لیے نکال لو اور 999 جہنم کے لیے الگ کر لو۔ سواد اعظم کہاں جا رہے ہیں؟ جہنم میں جا رہے ہیں۔ یہ جنت میں جانے کی دلیل نہیں ہے۔ جنت میں جانے کے لیے نبی کی اطاعت اور فرما برداری ہے۔ نبی نے جو قرآن کو پیش کیا اس کو اسی طرح سے ماننا ہے، نہ کہ الیاس گمن صاحب کی طرح سے کہ انہوں نے کہہ دیا کہ قرآن پاک کی آیت آ جائے اور ہمارا فقیہ اس کے خلاف کوئی اور فتویٰ اور فیصلہ دے رہا ہو تو آیت کو چھوڑ دیں گے، آیت کو ایک طرف رکھ دیں گے اور فقیہ کی بات پر عمل کریں گے۔ دلیل کیا ہے جی؟ دلیل یہ ہے کہ ہمارے فقیہ کو بھی وہ قرآن پاک کی آیت معلوم تھی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دیوبندی عالم ہیں اور دیکھیں ان کا فتویٰ۔ دوسرے دیوبندی عالم مفتی طارق مسعود صاحب کیا فرماتے ہیں؟ قرآن پاک کی آیت ہو، صحیح حدیث ہو اور اس کو چھوڑ کر کسی امام کی بات اس کے برخلاف اس کے مقابلے میں مانی جا رہی ہو تو ایسا شخص اسلام سے خارج ہے، اس کا اسلام سے بھی کوئی تعلق نہیں۔ یہ بھی دیوبندی ہیں، وہ بھی دیوبندی ہیں۔ ہم پھر کہاں جائیں؟ ہم کو چاہیے ہم قرآن کی طرف آئیں، قرآن پاک کو پڑھیں، قرآن پاک کا ترجمہ پڑھیں، ہم کو پتہ لگ جائے گا کہ کون حق پر ہے اور کون حق پر نہیں ہے۔ قرآن پڑھیں گے جبھی پتہ لگے گا، اور جب قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھیں گے کوکب نورانی صاحب کے طرح سے کہ وہ لوگوں کو ڈراتے ہیں کہ خبردار قرآن کی تلاوت تو کر لینا لیکن ترجمہ نہ پڑھنا، تم سمجھ نہیں سکو گے، بگڑ جاؤ گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رب تبارک و تعالی فرما رہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے تو قرآن پاک کو بڑا آسان بنایا ہے، کوئی اس میں غور و فکر کرنے والا؟ افلا یتدبرون القرآن، کیا تم قرآن پاک میں غور و فکر نہیں کرتے ہو؟ غور و فکر تو تبھی ہوگا نا جب ہم ترجمہ پڑھیں گے۔ اور یہ کوکب نورانی صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں، صرف تلاوت کر لینا، اس کا ترجمہ نہ پڑھنا۔ ان کو خطرہ ہے کہ اگر لوگوں نے ترجمہ پڑھنا شروع کر دیا تو لوگوں کی جوتیاں اور ہمارے سر ہوں گے کہ میں قرآن کیا کہہ رہا ہے اور تم ہم سے کیا کروا رہے ہو۔ ان کی جیبیں بھرنی بند ہو جائیں گی، روٹی آنی بند ہو جائے گی، بڑی بڑی پگڑیاں باندھ کر کے، اور لوگوں کو قرآن سے اس انداز سے دور کیا جا رہا ہے۔ اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ماؤں اور بہنوں، میں اپنے تمام سامعین سے کہوں گا کہ اللہ کے واسطے قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کون حق پر ہے اور کون ناحق ہے۔ سارے کہتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں، قرآن بتائے گا کہ حق پر کون ہے۔ قرآن کے مطابق جو عمل کر رہا ہوگا وہ حق پر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک موقع پر کہ ما انا علیہ و اصحابی الیوم، آج کے دن میں اور میرے صحابہ جس عمل پہ ہیں، جس دین پہ ہیں، اس پر جو ہوگا وہ جنتی ہوگا، وہ جنت میں جائے گا، وہ حق پر ہوگا، اور جو اس کو چھوڑ کر کے کوئی اور طریقہ اپنائے گا، اختیار کرے گا، ظاہری بات ہے وہ حق پر نہیں ہو سکتے۔ تو اب آپ کو پتہ لگ گیا کہ جی دیوبندی، حنفی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ، قادری، سہروردی، چشتی، پادری، جو بھی ہے، جو سارے کہتے ہیں ہم حق پر ہیں، قادیانی، آپ کو پتہ لگ جائے گا قرآن پڑھیں گے تو کہ حق پر کون ہے اور کون سچے ہیں اور کون جھوٹے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو
حق بات کو کہنے، سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شیئر کیجیے اور حق بات کو آگے پہنچا کر کے صدقہ جاریہ میں شریک ہو جائیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔